لفٹ خراب تھی شاید، صبح بھی وہ سیڑھیوں سے ہی اتر کر گئی تھی۔ وہ جلدی سے اب سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ اپنے بیگ کو تیزی سے پھینکتے ہوئے وہ اپنے کیمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کیمرے کے کور کو جلدی سے اتار کر وہ ٹیرس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کیمرے کو لے کر ٹیرس پہ آئی۔ آنکھ کو کیمرے پہ ٹکا کر اس نے کیمرے کو اس لڑکے کے فلیٹ پر ٹکا دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے لاؤنج میں لگے شیشے کی دیوار سارا منظر دکھا رہی تھی، لیکن آج کا منظر اس کے دل کا خون کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک دم سے لرز گئے تھے۔ وہ لڑکا اس مغربی لڑکی پر جھپٹا ہوا تھا۔ اس کا لباس آدھے سے زیادہ اترا ہوا سا تھا۔ وہ لڑکی بری طرح تڑپ کے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ سوہا کے ہاتھ ہر دفعہ کی عادت سے مجبور ان لمحوں کو بھی کیمرے میں قید کرنے لگے۔ ابھی 4 تصویریں بنی تھیں کہ اسے گھٹن ہونے لگی۔ فوراً اس نے رخ دوسری طرف کیا تھا۔ وہ اس کو ایسے کرتے کیسے دیکھ لیتی؟ وہ تو اس کے لیے قلب کی تسکین سا بن گیا تھا۔ ایک دم اس کا سارا امیج کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ پھر اچانک کچھ ذہن میں آتے ہی وہ پھر سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی عزت بچانی ہوگی ہر حال میں۔ وہ دماغ میں کتنے ہی منصوبے بناتی نیچے اتر رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی وسیع سڑک کراس کرتی اس عمارت تک پہنچی تھی۔ تیزی سے وہ لفٹ کے اندر گئی تھی اور جلدی سے اس کے فلور کا نمبر دبایا تھا۔ وہ بہت دفعہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے فلیٹ تک آئی تھی۔ جیسے ہی لفٹ سے وہ باہر نکلی تھی، وہ لڑکی روتی ہوئی اس فلیٹ سے نکل رہی تھی۔ اوہو، بہت دیر ہو گئی۔ وہ لڑکی اس خوبصورت کھال میں چھپے اس بھیڑیے کے ہوس کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کی سوچ نے اس کے دل کو گھٹن کا شکار کر دیا تھا۔ اس لڑکی کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، منہ پر انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ اپنے بیگ کو سنبھالتی آنسو پونچھتی لفٹ کی طرف جا رہی تھی۔ سوہا جو لفٹ کے پاس ساکت کھڑی تھی، فوراً اس لڑکی کے ساتھ ہی لفٹ میں چلی گئی تھی۔ اب وہ اس کی حالت پر غور کر رہی تھی۔ اس ظالم نے بری طرح اس پر تشدد کیا تھا۔ سوہا کا دل ہر دفعہ کی طرح اس کے لیے پگھل رہا تھا۔ سنیں، سوہا نے قریب جا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، جبکہ سوہا کا چہرہ اس کے دکھ کو اندر سے محسوس کرنے کی عکاسی کر رہا تھا۔ سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ہوس کے پجاری۔ جہاں تھوڑی سی لڑکی نے لفٹ کروائی، بس ایک ہی چیز کی چاہ میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ دل میں پتہ نہیں کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ میں سب جانتی ہوں آپ کے ساتھ کیا ہوا، میں آپ کی مدد کروں گی۔ سوہا نے اپنے نچلے لب کو دانتوں میں دبا کر اس کے کرب کو دل سے محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی حیرانگی اور غصے کے ملے جلے تاثر میں سوہا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جسٹ شٹ اپ! اس لڑکی نے چیخنے کے سے انداز میں سوہا کے ہاتھ کو اپنے کندھے سے جھٹکا تھا۔ اسی وقت لفٹ کھلی اور وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ سوہا ویسے ہی لفٹ میں کھڑی تھی، ساکت۔ ہے واسم! کیرن نے واسم کے کندھے پر پریم سے ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا تھا۔ وہ جو نوید کے ساتھ باتوں میں مگن تھا، گردن موڑ کر حیرانگی سے کیرن کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے سر پر کھڑی تھی، چہرے پر وہی مسکراہٹ سجائے وہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ کا خلل درست نہیں ہوگا، واسم نے دل میں سوچا۔ گلابی رنگ کی چھوٹی سی گھٹنوں سے اوپر فراک پہنے اس کا گلا ایسا تھا کہ اس کے سارے کندھے برہنہ تھے۔ زیبتن کیے وہ اب گھوم کر واسم کے بالکل سامنے آ گئی تھی۔ میرا فون کل سے نہیں مل رہا، کیرن نے بڑی اداس سے اپنے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کل تمہاری طرف رہ گیا شاید، کیرن نے لب کو چلتے پریشانی سے کہا۔ وہ بڑی نک سک سے تیار ہوئی تھی۔ اوہ اچھا، تو میں لے آؤں گا کل، ڈونٹ وری، واسم نے قاتل مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کیرن کو کہا۔ وہ اس سے جلد بات ختم کر کے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ اوہ نہیں واسم، مجھے آج ہی چاہیے، وہ ایک دم سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایسا کرتے ہیں نا، میں جاتے ہوئے تمہارے ساتھ چلتی ہوں، وہاں سے اپنا فون لے کر میں چلی جاؤں گی، وہ لاڈ سے کہتی ہوئی دھیرے دھیرے سے ہل رہی تھی۔ اوکے، میں اپنا کام ختم کر لوں ذرا، واسم نے لب بھینچے۔ چلو، کل سے ویسے بھی یونیورسٹی ختم ہو ہی رہی ہے، تو آج کا دن اس کو برداشت کر ہی لیتا ہوں، واسم نے دل میں سوچا۔ میں نے انٹرنشپ کے پیپرز کو کولیکٹ کرنے ہیں، میں آتا ہوں، تم ویٹ کرو،
وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کیرن نے ہونٹوں کو گول گھما کر مسکراہٹ چہرے پہ سجائی اور واسم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ سفید رنگ کی ہلکی سی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، ہلکے نیلے رنگ کی جینز کی پینٹ اور سن گلاسز چہرے پہ سجائے وہ اس کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مسکراتے ہوئے ہاتھوں میں خاکی رنگ کا لفافہ پکڑے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس آیا، اس کے جسم کی خوشگوار مہک ارد گرد کے سارے ماحول کو اپنے حصار میں لینے لگی تھی، اور کیرن اسی ماحول کا حصہ تھی جو اس خوبصورت شخص کی دیوانی تھی۔ چلیں، بڑی خوش دلی سے اس نے کیرن کو کہا تھا اور ہاتھ سے احترام کے طور پر اسے آگے جانے کے لیے کہا۔ وہ بڑی شان سے قدم ملاتی اس کی کار تک آئی تھی۔ واسم نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس میں بیٹھی تھی۔ سارے رستے وہ مسکراتی ہوئی کنکھیوں سے واسم کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو کہاں رکھ کے بھول گئی تھی تم اپنا فون؟ میں بھی دیکھتا ہوں، واسم نے فلیٹ کا داخلی دروازہ کھول کر کہا اور آگے آگے چلتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اب وہ اپنی کمر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے کھڑا تھا۔ کیرن اب اس کی پشت پر کھڑی تھی اور آنکھوں میں اس کی قربت کے حصول کا خمار بھر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ واسم ارد گرد اس کے فون کو متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا جب کیرن آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، چہرے پہ گہری مسکراہٹ سجائے۔ اس کا انگ انگ واسم کی محبت کا اسیر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر اٹکے اپنے فراک کے سٹرپ کو تھوڑا سا اور ڈھلکا لیا تھا۔ آئی لو یو واسم۔ وہ واسم کے پیچھے سے جا کر اس کے ساتھ لگی تھی اور مدہوش سی آواز میں سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ واسم ایک دم سے پلٹا تھا اور اس کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑ گئے تھے، کیونکہ اس کی حالت ہی ایسی تھی۔ کل سے یونیورسٹی ختم ہو رہی ہے واسم، تم چلے جاؤ گے؟ کیرن تو جیسے پاگل ہو گئی تھی، زبردستی اس کے سینے سے لگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آواز خمار آلودہ تھی۔ واسم کو اس کے اچانک اس طرح کرنے پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ واسم اسے اپنے ہاتھوں سے پیچھے کر رہا تھا، پر وہ تھی کہ بار بار آگے ہو رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ اس نے کیرن کے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہ ایک دم ہل کر گر گئی تھی۔ واسم پلیز، واسم پلیز۔ پر وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھی، زبردستی اس کے بازو میں سمانے کی کوشش میں تڑپ رہی تھی اور اچھل کر اس کا گریبان پکڑ رہی تھی، تو کبھی زبردستی اپنا آپ اس کے ساتھ لگا رہی تھی۔ کیرن، ہوش کے ناخن لو، کیا کر رہی ہو تم؟ واسم کچھ دیر تو اس کے ہاتھوں کو جھٹکتا رہا اور اسے آرام سے سمجھاتا رہا، لیکن وہ تھی کہ سب ہوش و حواس کھوئے بیٹھی تھی۔ واسم نے آخری بار زور سے اسے جھٹکا تھا۔ تکلیف سے ایرن کے منہ سے آواز نکلی تھی۔ وہ ایک دم لڑکتی ہوئی سامنے پڑے میز سے ٹکرائی تھی اور اس کا سر میز کے کونے پر لگا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہاری؟ میں خود اپنا آپ تمہارے حوالے کر رہی ہوں، تم پاگل مرد ہو کیا؟ وہ بپری شیرنی کی طرح اس پر پھر سے جھپٹی تھی۔ بس ایک بار۔ وہ اپنے چہرے کو پھر سے واسم کے پاس لا رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اب کی بار واسم نے اسے ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ اس کے مضبوط ہاتھ کے تھپڑ سے ہل کر رہ گئی تھی۔ ہونک بنی وہ گال پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں تذلیل اور تھپڑ کی تکلیف سے نم ہو گئی تھیں۔ ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ جھٹکے سے اپنا بیگ اٹھا کر جاتے ہوئے، پھلوں کی ٹوکری سے اپنا فون اٹھاتے ہوئے وہ باہر نکل گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نشا ایک دم سے گڑبڑا گئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ کوچ بس چلنے والی تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا جب اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک لڑکا اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کیپ نیچے چہرے پہ جھکا رکھی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے چہرہ اوپر کیا تھا وہ ارسل تھا۔ نشا کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ آج مری جا رہی تھی اپنے گھر ویکینڈ پر۔ جیسے ہی وہ کوچ میں آ کر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ پڑی خالی سیٹ پر ارسل آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہارے ساتھ جا رہا ہوں تمہارے گھر، وہ شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ہونٹوں پر جاذبہ نظر مسکراہٹ تھی۔ کیا مطلب؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ نشا کا رنگ ایک دم سے زرد پڑ گیا تھا۔ بالکل، بلکہ اب تو آیا ہوں اپنے ہوش میں اور جان گیا ہوں تم بن نہیں جی سکتا۔ ارسل بڑی ادا سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولا تھا، دیکھیں آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، جائیں یہاں سے۔
निशा ने चेहरे पे नागवारी का तासुर लाते हुए कहा। खामोशी से बैठी रहो, नहीं तो सच में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। आपकी बार अरसल ने रोब से कहा था। प्लीज़, आप मेरे आगा जान को नहीं जानते। वो रुहान सी हो गई थी बेचारगी से। अरसल की तरफ देखा। और आगा जान मुझे नहीं जानते। हम दोनों मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे तो ही जान पाएंगे एक दूसरे को। अरसल बड़े शोख अंदाज में मुस्कुराते हुए उसकी खौफजदा आंखों में आंखें डालकर बोला। आप पागल हैं क्या अरसल? अब सच में उसकी आवाज़ आंसुओं से रुंध गई थी। हाँ हूँ, तुम्हारे लिए। मोहब्बत भरा लहजा, मोहब्बत पाश नज़रें। उफ, आपका कुछ नहीं हो सकता। आखिर आप चाहती क्या हैं मुझसे? वो अब बाकायदा रोने लगी थी। तुम्हारा इकरार, और क्या चाहूँगा मैं? वो तो आज जालिम ही बन गया था। निशा के आंसू भी असर नहीं कर रहे थे। बस एक दफ़ा बोल दो जो तुम्हारे दिल में है, जो मुझे तुम्हारी आंखों से नज़र आता है। बस तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ मैं। आहिस्ता सी आवाज़ में अरसल ने उसके करीब होकर सरगोशी की थी। अरसल प्लीज़। उसने नम आंखें उठाकर अरसल की आंखों में देखा था। तुम भी प्लीज़। वो भी उसी अंदाज में कह रहा था और आंखें निशा की आंखों में गाड़ दी थीं। कितने ही लम्हे यूं ही गुजर गए थे। मैं बता चुकी हूँ, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं आपको मेरी परेशानी भी समझनी चाहिए। एकदम निशा को अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो नज़रें चुरा गई थी। जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। बस एक दफ़ा ये बता दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। इतनी मोहब्बत भरी आवाज़ थी और इतनी अपनायत थी कि निशा हज़ारों कतार रोना शुरू हो गई थी। मुझे पता है तुम करती हो, अरसल ने दुख भरी आवाज़ में कहते हुए सर सीट की पुश्त से टिका दिया था। धीरे से निशा के हाथ को थामा था जो सीट के बाजू पर पड़ा था। निशा ने हाथ नहीं छुड़वाया था, बस धीरे से अपनी आंखें मूंद कर सीट की पुश्त से टिका दी थी। अरसल के लबों पर कुछ जीत जाने वाली मुस्कुराहट थी। ये भी तो हो सकता है वो लड़की कोई कॉल गर्ल हो। पागल? रिचा ने सोहा को घूर कर देखा और अपनी राय का इजहार किया था। तुम खुद कह रही हो। वो लड़के के साथ कार में बैठी मुस्कुरा रही थी। वो उसके और करीब हुई थी। अब उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि सोहा ने रिचा को सारी बात बताई थी। अब वो अपनी आदत से मजबूर बज़िद थी इस बात पर कि वो उस लड़के के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, रिचा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा। वो सोहा के बहुत करीब हो गई थी और उसे अब अपनी बहनों की तरह ट्रीट करती थी। सोहा बस खामोशी से उसे सुन रही थी। सदमे में भी थी। वो लड़का ना चाहते हुए भी उसके लिए बहुत अहम बनता जा रहा था उसकी ज़िंदगी में। वो उससे काफ़ी छोटी थी, मतलब वो 25 का था तो वो 18 साल की थी, लेकिन वो बुरी तरह उसकी शख्सियत के जादू में जकड़ी जा चुकी थी। लेकिन अब सब एकदम से ढह सा गया था। वो भी एक आम से भी आम मर्द था। हवस हवस हवस। उस लड़की को अगर तुम्हारी कोई मदद चाहिए होती तो वो बोल देती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा तुमसे। रिचा मुसलसल उसे कायल कर रही थी कि वो बस चुपचाप से इस सारे मामले से दूर रहे। हाँ, लेकिन लड़का ज़बरदस्ती कर रहा था उससे, और मुझे यकीन है वो बेचारी उसके हाथ से नहीं बची होगी। वो मजबूत ही इतना है। वो पुरसोच अंदाज में दुख भरी आवाज़ से बोली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे असल में दुख किस बात का है, उस लड़की के साथ हुई ज़्यादती का या फिर अपना यकीन टूटने का जो अनजाने में वो उस लड़के पर कर बैठी थी। जो भी है, बस तुम इस मामले से दूर रहो। तुम्हारे बाबा ने सख्ती से मना किया था और तुमने उनसे प्रॉमिस भी किया है कि तुम यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं करोगी। रिचा उसे डांटने के अंदाज में कह रही थी। ठीक कह रही हो। उसने भी लब भींच लिए थे। वो अपने कैमरे को धीरे से एक तरफ रख रही थी। ओहो, मुझे पता नहीं चला कब। निशा शर्मिंदा सी हो रही थी। वो अरसल के कंधे पर पता नहीं कब से सर रखे सो रही थी। कोच तकरीबन पहुंचने वाली थी। वो धीरे से अपने बाल समेटती सीधी हुई थी। रात बहुत देर जागते रहने और रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख सी हो रही थीं, लेकिन नज़रें झुकी हुई थीं। वो धीरे से मुस्कुराया था। जनाब, ये कंधा सारी ज़िंदगी आपके लिए, आपका तकिया बनने के लिए तैयार है। उसने शरीर आंखों से थोड़ा सा शर्माई हुई निशा की तरफ देखकर कहा। रात के इजहार ने अरसल को हिम्मत दे दी थी। आप अभी घर मत आइएगा प्लीज़, मैं इस दफ़ा मामा से बात करती हूँ। उसने बच्चों जैसी शक्ल बनाकर अरसल की तरफ देखा था। वो मुस्कुरा रहा था
اور نشا کو پوری دنیا کا پیارا شخص لگ رہا تھا۔ جی جناب، جیسے آپ کہیں، میں آج ہی تھوڑا سا گھوم کر واپس چلا جاؤں گا، ارسل نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، وہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی تھی۔ یہ تو مجھے تم سے کہنا چاہیے۔ ارسل نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو پھر سے تھاما تھا۔ لیکن ارسل، بہت مشکل ہے۔ میرے آغا جان اس رشتے سے بے انتہا خوش ہیں، اور واسم تو ان کی جان ہے۔ وہ اپنے اور ارسل کے ہاتھ پر نظریں جما کر بولی تھی۔ اور واسم اتنا پرفیکٹ ہے کہ کوئی بھی میری بات کو اہمیت نہیں دے گا، جیسے 4 سال پہلے کسی نے بھی نہیں دی تھی۔ وہ لب کچل رہی تھی، چہرہ پریشان تھا، آنکھیں پھر سے ڈبڈبا سی گئی تھیں۔ وہ مجھ سے اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور مجھ سے تو کسی نے پوچھا تک نہیں۔ آنسو گال تک بہہ گئے تھے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا نشا، میری چاہت تمہارے لیے بہت سچی ہے۔ ارسل نے اس کے گال سے آنسو صاف کیے تھے۔ مجھے یقین ہے، تم اپنی ماما سے بات کرو، اپنے بابا سے بات کرو، ان کی کل کائنات تم اور محب ہو، وہ مان جائیں گے۔ وہ محبت سے مسکراتا ہوا اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ میں تمہاری خوشی ہوں، وہ تمہیں تمہاری خوشی دے دیں گے، لازمی۔ اس نے مسکرا کر نشا کی طرف دیکھا، جو روتی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ دل سے تو وہ بری طرح اتر گیا تھا، لیکن روز نظریں اسی کو تلاش کرتی تھیں پارک میں، لیکن وہ اس دن کے بعد سے نظر نہیں آیا تھا۔ شاید وہ بھاگ گیا ہوگا یہاں سے، کیا پتہ لڑکی نے اس کے خلاف رپورٹ کر دی ہوگی، کیا پتہ پکڑا گیا ہو۔ پتہ نہیں کتنے وہم تھے جو اس کے ذہن میں آتے تھے روز اس کے حوالے سے۔ اس نے آج واپس آ کر کیمرے سے اس کے فلیٹ کو دیکھا تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ ویران پڑا تھا۔ سوہا نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ بہت اچھی جا رہی ہے آغا جان انٹرنشپ، بس 2 ماہ اور ہیں۔ اپنی ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلا کرتے ہوئے واسم نے کہا۔ اب وہ انگلیوں سے سامنے پڑے گلوب کو گھما رہا تھا۔ آغا جان ادھر برسٹل میں ہوئی ہے انٹرنشپ، آہستہ سے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اور سر کو کرسی سے ٹکا کر کرسی کو دائیں بائیں گھمایا۔ ہیری فلیکس میں آغا جان، وہ بینک کا نام بتا رہا تھا۔ جی جی، لندن والا فلیٹ خالی ہے ابھی۔ کرسی کو چھوڑ کر تھوڑا سا آگے ہو کر کہا، نہیں، سیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں آغا جان، چکر لگتا رہے گا میرا۔ ماتھے پر انگلیوں کو دائیں بائیں پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں، نوید بھی ٹھیک ہے، اس کی کہیں اور ہوئی ہے انٹرنشپ، میرے ساتھ نہیں ہوئی۔ اس دن کے بعد اس کی برسٹل میں انٹرنشپ شروع ہو گئی تھی۔ وہ لندن سے 4 ماہ کی انٹرنشپ پر برسٹل آ گیا تھا۔ اب وہ زندگی میں کبھی کیرن کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ویسے بھی ایسی لبرل سی بولڈ لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں، اور کیرن نے تو خیر سے حد ہی کر دی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ سنائیں گھر میں سب کیسے ہیں؟ رضا چچا کا چکر لگا پھر سے کرسی گھماتے ہوئے اس نے آغا جان سے سوال کیا۔ جی بس کام ختم ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ کرسی دائیں بائیں گھوم رہی تھی، اور وہ آغا جان سے بات کرنے میں مگن تھا۔ دل نہیں کر رہا یار تمہیں اور لنڈن کو چھوڑ کے جاؤں، کاش چھٹیاں نہ ہوئی ہوتیں۔ سوہا ریچا کے گلے لگی ہوئی تھی، آنکھوں کے کولے گیلے ہونے کو تھے، لب بھیجے تو گال کے گڑے اس کی منموہنی صورت کو اور نکھارنے لگے۔ یار تم بھی مت جاؤ نا، ہم دونوں یہیں رہتے ہیں لندن میں، سوہا نے ابو سے الگ ہو کر پرجوش انداز میں کہا، اور ہاتھ کی پشتے بچوں کی طرح گال صاف کر ڈالے تھے۔ لبوں پر زبردستی مسکراہٹ لا کر وہ بولی تھی، کاش ایسا ہو سکتا۔ رچا نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، صرف تمہاری وجہ سے جا رہی ہوں کہ تم جا رہی ہو۔ بڑے لاڈ سے سوہا نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کر کے بولا، چہرے پر بچوں جیسی خفگی تھی۔ ویسے میرے انتظار میں کوئی نہیں بیٹھا وہاں۔ ایک دم سے سوہا کا چہرہ اداس ہو گیا تھا۔ بلکہ سوزی تو میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلتے ہوئے بولی، اور تمہارے بابا؟ ریچا نے اس کے دل کو لبھانا چاہا، پیار سے اس کے جھکے چہرے کو اوپر کیا۔ بابا؟ اس نے زور دے کر کہا، اور کچھ دیر کے لیے لب بھینچ کر خاموش کھڑی رہی۔ وہ بس سوزی سے ڈرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبھانے سے گھبراتے ہیں۔ وہ دھیرے سے اداس مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی تھی، اچھا اب میں چلتی ہوں، فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا، اسے آنسو بہانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اپنا خیال رکھنا اور جلدی آنا۔ میں بھی جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ وہ ریچا کے دونوں ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ مما، آپ سے بات کرنی ہے مجھے، نشا نے ڈرتے ڈرتے نورین سے کہا۔
وہ اپنی الماری سے کچھ تلاش کر رہی تھیں، فوراً پلٹیں۔ وہ ان کے بالکل پیچھے لبوں کو کچلتی، ہاتھوں کو رگڑتی بے چین سی کھڑی تھی۔ اس نے ساری چھٹیاں ہمت جمع کرنے میں گزار دی تھیں کہ وہ ان سے ارسل کے بارے میں بات کرے گی۔ اب واپس لاہور جانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ آج وہ بھرپور حوصلہ جمع کرنے کے بعد نورین کے پاس آئی تھی۔ بولو، اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ نورین نے اس کی حالت دیکھ کر پریشان سی ہو کر بولی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھانے لگی۔ مما، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نشا نے نظریں جھکا لیں، جبکہ اس کی انگشت انگلی چادر کے اوپر بنے پھول پر دھیرے دھیرے گھوم رہی تھی۔ ہاں تو کرو نا۔ نورین کو عجیب ڈر سا لگنے لگا تھا نشا کے انداز سے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کے دل میں دھڑکن بن کر بستی تھی۔ اس کی پریشان شکل دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مما، مجھے واسم سے شادی نہیں کرنی۔ نشا کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آواز اور چہرے پہ گھٹن کا احساس تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ نورین ایک دم سے گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی تھی، پھر جلدی سے اٹھ کر کمرے کے داخلی دروازے کو زور سے بند کر ڈالا۔ مما، میں ان کے لیے کچھ بھی ایسا محسوس نہیں کرتی۔ وہ مجھے بالکل محب اور کومیل جیسے لگتے ہیں۔ نشا روحان سی شکل بنا کر بولی، آنکھوں میں التجا تھی اور انگ انگ ارسل کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ آج منہ سے یہ بات نکلی تمہاری، دوبارہ کبھی نہ نکلے، سمجھی تم؟ نورین نے اس کا بازو پکڑ کر سختی سے کہا، جبکہ ان کے چہرے پر خوف تھا۔ اور کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ اب وہ اس کا بازو زور سے ہلا رہی تھی۔ ماتھے پر ناگواری اور بے یقینی کے آثار تھے۔ کوئی اور چکر؟ اف! انہوں نے خوف سے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے تھے اور دھک دھک کرتے دل اور انجانے خوف سے بھری آنکھوں سے نشا کی طرف دیکھا۔ اللہ! نشا کہیں! خبردار ایسی کوئی بھی بات ہوئی۔ وہ سرگوشی مگر سختی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اپنے باپ کا پتہ ہے نا؟ اور آقا جان زندہ گاڑ دیں گے تمہیں۔ نورین نے دانت پیستے ہوئے کہا اور گھور کر نشا کو دیکھا۔ نشا نے پھر کچھ بولنا چاہا تھا، لیکن نورین کے چہرے کی سختی دیکھ کر اس کی آواز اندر ہی کہیں گھٹ گئی تھی۔ اس کی ماں نے پہلے ہی قدم پہ اس کا کسی بھی قسم کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اور واسم اتنا اچھا ہے، وہ ہر طرح سے مکمل بچہ، دل و جان سے تمہیں چاہتا ہے۔ نورین اس کا ذہن صاف کر دینا چاہتی تھی۔ اور رہی محبت کی بات تو وہ بھی ہو ہی جاتی ہے شادی کے بعد۔ نورین نے غصے سے ناگوار نظر نشا کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا، کیا نشا کو ارسل سے اپنی محبت کی قربانی دینی پڑے گی؟ کیا سوہا کبھی واسم کے بارے میں حقیقت جان پائے گی؟ یہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔